اچھا نیکسٹ اسٹیپ پیارے بزرگوں اور دوستو ذرا غور کرو، ذرا غور کرنے والی، غور سے سنو، ذرا غور کرنے والی بات ہے کہ فاتحہ پڑھنے 5 منٹ لگتے، سلام پڑھنے 5 منٹ لگتے، زیارت کرنے 10 منٹ لگتے، عروس کا مقدس موقع ہے تو آدھا گھنٹہ لگتا۔ اتنا ہی چنا بھائی، حق اور ایمان سے بولو میرے بھائی، میں غلط بول رہا ہوں آپ اٹھ کے کھڑے ہو کے پوچھو، آپ ٹینشن ایک لمحے کی لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اتنا ہی کر رہے ہیں نا، آپ 5 منٹ فاتحہ، 5 منٹ سلام، 10 منٹ زیارت، آدھا گھنٹہ سندل مالی، اتنے 5 منٹ کے عمل کرے تو لوگوں کو برداشت نہیں ہوا بھائی، بازو والوں کو۔ قرآن میں ہے کیا اماں؟ حدیث میں ہے کیا؟ صحابہ کرے تھے کیا؟ رسول اللہ کرے کیا؟ ایسے بھیانک کوشچنا ڈالا، انہیں بولا اماں وہ درگاہ کو جانا نہیں، یہ مسئلے سننا نہیں، ٹینشن ختم۔ یہ چل رہا چکر۔ میرے پیارے بھائی 5 منٹ کی فاتحہ پڑھے تو پوچھتا قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا؟ میں بولا بہت اچھا کرا تو کوشچن کرا، سو میرے واسطے دروازہ کھول دیا تو۔ آپ ذرا غور کرو میرے بھائی، 5 منٹ کی فاتحہ، 5 منٹ کا سلام، 10 منٹ کی زیارت پہ قرآن حدیث پوچھا گیا نا بھائی؟ میں آج یہاں بیٹھ کے پوچھ رہا ہوں صرف 1 کلومیٹر کی دوری پہ۔ ارے میرے 5 منٹ کے عمل کو تو قرآن میں پوچھا، 5 منٹ کی فاتحہ کو تو حدیث میں پوچھا، 10 منٹ کے سلام کو تو قرآن حدیث میں پوچھا۔ تو اپنے بابا کا بیٹا ہے تو بتا، تو 40 دن 4 مہینے محلہ چھوڑ کے، گھر چھوڑ کے، بچوں کو چھوڑ کے، کاروبار کو چھوڑ کے تو غائب ہو گیا۔ یہ 4 مہینے غائب ہونا قرآن میں ہے کیا؟ یہ 40 دن جماعت میں جانا حدیث میں ہے کیا؟ صحابہ اکرام 3 دن کی جماعت میں گئے تھے کیا؟ 5 منٹ کے عمل کو تو برداشت نہیں کرا، میں تو 4 مہینے کیسا چھوڑ دوں رے بڑے بھائی؟ بولو نا میرے بھائی۔ بھائی ہما کو اگر کوئی دودھ کے دھلے ہوئے کیا پوچھا تو انہیں بھی دودھ کا دھلا ہوا ہونا نہیں؟ اور سن، میں دودھ کا دھلائی چھوں، آپ پوچھے مولانا وہ کیسے؟ میں نے جو فاتحہ میں پڑھا، سن، میں نے رامائن سے نہیں پڑھا، بھگت گیتا سے نہیں پڑھا، میں نے بائبل نہیں پڑھا، میں نے انجیل نہیں پڑھا، میں نے وید نہیں پڑھا، میں توریت نہیں پڑھا، فاتحہ میں نے جو پڑھا خدا کی قسم اللہ کا کلام قرآن مجید پڑھا ہے۔ فاتحہ میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ قرآن پڑھ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ خیرات سن رہے تھے، میں فاتحہ دے رہا تھا۔ آپ ذرا غور کرو، فاتحہ بولے تو یہ سورہ فاتحہ پڑھتے، سورہ اخلاص پڑھتے، کہاں ہے بھئی یہ سورہ فاتحہ؟ ارے بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ لوگ، ماشاءاللہ۔ کہاں ہے بھئی قرآن فاتحہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ سورہ اخلاص کہاں لکھا ہوا ہے؟ آیت الکرسی فاتحہ میں جو پڑھی جاتی کہاں لکھی ہوئی ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب جو آیات بقرہ پڑھتے وہ کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ لا یستوی جو پڑھتے وہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ سورہ اخلاص کہاں لکھا ہوا ہے؟ اجی قرآن پڑھے تو پوچھتا قرآن میں ہے کیا؟ نہیں، میں رامائن پڑھ رہا ہوں، انہیں پوچھا قرآن میں ہے کیا؟ بولے تو اماں توبہ توبہ آئندہ سے نہیں پڑھتا ہوں بھائی، بولتا ہوں میں قرآن پڑھے تو پوچھ رہا بھائی قرآن میں ہے کیا؟ کیا سوال ہے رے بھائی تیرا؟ واہ 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 واہ، یہ ہمارے بھولے سنیاں، خدا کی قسم اتنے بھولے پوری کائنات میں کہیں بھی نہیں ہے جتنے اہل سنت میں ہیں۔ سنتے کہ ارے ہاؤ بھائی قرآن میں کیا فاتحہ دینا، قرآن میں کیا ارے
قرآن پڑھ رہا, قرآن میں ہے کیا پوچھ رہا, مینٹلی ریٹائرڈ تو نہیں ہے کہیں. اس کا سوال کیسا رہتا دیکھو, نہیں سوال ان لوگوں جو سوالہ کر کے جو لوگوں کو ایک دم بہکا دیتے, پریشر میں لاتے, ٹینشن میں دے دیتے, جو جنون چڑھا کے چھوڑ دیتے, بخار چڑھا دیتے. یہ جو سوال کیسا رہتا, اگر ہم بیان کرنے ہندوستان کے کسی علاقے میں گیا, وہاں پوچھے مولانا احمد نقشبندی صاحب آپ حیدرآباد کے کہتے نا, مولا بے شک. وہ حیدرآباد میں چار مینار ہے کہتے نا, مولا ہاں ہے. گچی کا بنا ہوا ہے کہتے نا, مولا جی آؤ. قلی قطب شاہ بنائے کہتے نا, مولا جی آؤ. 450 سال پرانا ہے کہتے نا, مولا جی آؤ. اچھا وہ چار مینار بنے جب آپ کہاں تھے؟ ارے باپ رے باپ. میں بولا دیوانہ ہے کیا تو, وہ چار مینار سے میرے کیا تعلق؟ چار مینار بنا 450 سال پہلے, میں پیدا ہوا 35 سال پہلے. نہیں بھائی, اس سے میرے کو کیا تعلق ہے رے بھائی. تو یہ سوال جو کرا نے, لاسٹ کا جو کوشچن تھا, وہ چار مینار بنے جب آپ کہاں تھے؟ بات سوال سامنے والے کی ذہنی صلاحیت کا اظہار کرتا ہے. آپ بولیں گے دیوانہ ہے کہہ رہے, ایسے سوال کر, چل بیٹھ. نہیں, دیوانے بات سوال کرنا دیوانے ہونے کی علامت ہے. ان لوگاں بھی ایسی سوال کرتے. دیکھو شربت پلانا قرآن میں ہے کیا؟ ہاں, شربت بنائے ہمارے امی, قرآن آئی 1400 سال پہلے. یہ شربت کو وہ قرآن میں کہاں سے لائیں گے رے دیوانے؟ نہیں بولو نا بھائی. 12 ربیع الاول کھیر پوریاں کون بنائیں گے؟ امی جان, بیگم, بھابی, دیدی, بیٹی. انہوں روٹیاں بیل بیل کے رات بھر بنا رہی, صبح ہی نے کھا رہا, ٹینشن اس کو. پوچھا قرآن میں ہے کیا اماں؟ میں بولا رہے دیوانے ہیں, قرآن ہمارے امی پہ اتری کیا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ پوریوں کو وہ قرآن میں کہاں سے لائیں گے رے بھائی؟ ارے وہ قرآن ہے رے, پوریوں کے ایٹموں کی لسٹ ہے. چلر سوالہ میرے بھائی, چلر. اور میرے کو تکلیف جب ہوتی جب یہ چلر سوالہ لے کے آکے آپ لوگ مول صاحب اس کا جواب کیا ہے, اے لو. سوال ایسا کرو جس کا کوئی جواب بن سکتا. نہیں, سوال ایسا کرو جس کا کوئی جواب بنتا. مولانا چار مینار جب بنا آپ کہاں تھے؟ یہ کون سا سوال ہے رے بڑے بھائی؟ ایسے سوالہ مت کرو. بعض لوگوں کو دیکھ رہا ہوں میں بہت فیس ریڈر ہوں, بیچ بیچ میں سے گھس کے دیکھ رہا ہوں, ایسا گھور کے. میں پہلے گزارش کر لیا میرے بھائی, آج 1-2 گھنٹے کے لیے تیرا دل میرے کو دے, تو میں تھوڑا لکھتوں, سمجھ میں آیا تو رکھ لینے, تو گھر کو جا کے میٹ لے. ٹینشن کیا ہے رے بھائی؟ پیارے نوجوانوں, مسئلوں کو سمجھو. اللہ کے واسطے ان کی باتوں میں آکے اپنے ایمان کو برباد مت کرو. یہ قوم کیا ہے, خالی حولے سوالاں کر کے امت کو بہکا کے چھوڑ دی. شرک بولے تو ویسا, بدعت بولے تو ایسا, کچھ بھی نہیں ملا تو آخر میں حرام. سبحان اللہ, تشریف رکھیے. کیا بولے؟ حرام. کیا بولے؟ میں بولا کس کو بولا حرام؟ فاتحہ. میں بولا توبہ کر, تو کافر ہوگا. بولا میں کیوں؟ فاتحہ میں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن کا پڑھنا حرام حرام ہو سکتا. قرآن کا پڑھنا, قرآن کا پڑھنا حرام ہو سکتا. قرآن کا پڑھنا حرام, قرآن کا پڑھنا ناجائز, قرآن کا پڑھنا گناہ, قرآن کا پڑھنا برا عمل. قرآن کے پڑھنے سے گناہ عظیم خدا کی قسم نہیں ہوتا بلکہ ثواب عظیم ہوتا ہے. رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, عنایتوں کا نزول ہوتا ہے, برکتوں کا نزول ہوتا ہے, رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. جو قرآن پڑھتا ہے وہ خدا کا مقرب ہوتا ہے. الغرض یہ نئے لیٹسٹ جماعتوں کے پیچھے نکو جاؤ میرے بھائی. آپ کے نکلے بچے جس کو دیکھو اس کے پیچھے بھاگ جاتے. کیا نہیں بھاگنا میرے بھائی. یہ نئے لوگ ہیں, نئے حرکتاں کر رہے ہیں, نہیں سمجھ میں آ رہا تو لائٹ لے لو, مگر ٹینشن نکو لو. ان کو دیکھ کر ٹینشن نکو لو. مجھے ایسا کہیں کو کر رہا, ایسا کہیں کو کر رہا, ایسا کہیں کو کر رہا. مینٹلی ریٹائرڈ ہے اس واسطے ایسا کر رہا. نہیں, اب تک کیا تھا دیکھو, یہاں تھے, یہاں آئے,
میں یہ وجے نگر کالونی مدینہ مسجد میں نماز پڑھاتا تھا. میرے عزیز دوست فرید بھائی شاید یہیں بیٹھے ہوئے ہیں, میرے کو پکڑ کے لگ گئے تھے نماز پڑھانے. 2 سال امامت کرا, یہاں تھے نہیں, یہاں سے یہاں گئے تھے ان لوگ. یوں ہاتھ بن رہا بھائی, ارے بولا یہ کیا ہے, یہاں آیا سو ایک بہت بولے یوں کر رہا بھائی. اب یوں آپ بھی دیکھو کئی لوگ ایسا یوں شروع ہو گئے. تھوڑے دن کے بعد دیکھو, اب جب آپ ذرا بڑے ہو جائیں گے, اچھی سفید داڑیاں ہو جائیں گی آپ لوگوں کی, جب دیکھیں گے آپ انشاءاللہ انشاءاللہ. پیشن گوئی محمود بھائی اس کو ریکارڈ کرو. لیٹسٹ نیو جنریشن. پیارے بزرگ اور دوستو, بہرحال اللہ کے واسطے ان کے پیچھے مت جاؤ, ان کی باتوں میں مت پھنسو, ان کے چکروں میں پھنس کے اپنے ایمان کو برباد مت کرو. الغرض میں عرض کر رہا تھا, اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, قد جاءکم من اللہ نور, اللہ کی بارگاہ سے تمہارے پاس نور آیا, اللہ کی جانب سے آیا. تحقیق کہ اللہ کی جانب سے نور آیا. یہ جو 12 ربیع الاول کو آیا, کون آیا؟ نور آیا. ذرا بولے کون آیا؟ ذرا بولے کون آیا؟ ذرا زور سے بولے کون آیا؟ نور آیا. اب اہل حدیث ایک سوال کرے, اگر حضور نور ہے تو پھر دکھتے کئی کو تھے؟ ایلو چلر وادا نہیں, بالکل بات بھائی. امام صاحب فجر کی نماز میں دیکھا مصلی پہ کھڑے, باہر نکلے تو سب کے برابر کئی کو کھڑے. ارے وہ نماز کا وقت تھا, وہاں جا کے کھڑے, اب ہو گئی نماز, سب کے برابر بیٹھے. نہیں بھائی, نور ہے. اگر نور بذات خود نور بن کے آ جاتا تو کس کی ہمت تھی کہ نور سے آنکھ ملاتا؟ کس کی مجال تھی کہ نور کا مقابلہ کرتا؟ کس کی ہمت تھی کہ نور کی صحبت میں بیٹھتا؟ تو رب کریم نے کہا ہے, اے میرے پیارے نور, تو نور ہی جائے گا, مگر نور مکمل ذات نور بن کر نہیں جائے گا, مکمل سراپا نور بن کر نہیں جائے گا. اے نور, تجھ پہ تیرا رب اب جسمانی لباس پہنائے گا, اب تیرا رب بشریت کا لباس پہنائے گا. کیونکہ اے نور, تجھے بھیجا تو جا رہا ہے مگر انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا جا رہا ہے, بشر کی تقاضے تکمیل کے لیے بھیجا جا رہا ہے. اب اے نور, بشر تیری صحبت میں آئے گا, تیرے ساتھ بیٹھے گا, تیری بات سنے گا, تیرا جلوہ دیکھے گا, تجھ سے دین سیکھے گا. جو تو کہتا جائے گا وہ اس کا دین بنتا چلا جائے گا. تو تجھے بشر بنا کر اس لیے بھیجا جا رہا ہے کیونکہ تجھے بشر کی ہدایت کرنا ہے, بشر کے لیے رہنمائی کرنا ہے, بشر کو راہ نجات بتانا ہے, اس لیے تجھے بشر بنا کے بھیجا جا رہا ہے. آؤ پیارے بزرگوں اور دوستو, ذرا غور کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہاں کہا, یہ نور اللہ کی جانب سے جاءکم, آیا تمہارے پاس. جا آیا, اللہ پیدا کرا نہیں بول رہا, پوائنٹ نوٹ, پیدا کرا نہیں. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا, بے شک ہم نے ان کو گواہ بنا کر بھیجا. کیا کرا؟ وہاں جا آیا یا ارسلا بھیجا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر آیا, بھیجا بھیجا بھیجا. کیا مطلب؟ آیا اور بھیجا وہی جاتا ہے جو پہلے سے موجود, جو پہلے سے موجود, جو پہلے سے موجود, جو پہلے سے موجود ہوتا ہے اسی کو بھیجا جاتا ہے. نبی کا آمنہ کے گھر میں آنا, اس بات کو رب نے خلقہ کا مادہ استعمال نہیں کیا ہے, تخلیق کی بات نہیں کی ہے, بھیجنے کی بات کر رہا ہے, آنے کی بات کر رہا ہے. پیدا تو نبی ہو رہے ہیں لیکن پیدائش کا ذکر نہیں ہے بلکہ بھیجے جانے کا ذکر ہو رہا ہے, آنے کا ذکر ہو رہا ہے. اس بات پر جب علماء اہل سنت نے خوب غور کیا تو پتا چلا یہ جو نبی پیدا ہوا ہے یہ آمنہ کے ذریعے آیا ہے, مگر یہ پیدا تو کسی اور وقت ہو چکا ہے, یہ کسی اور وقت پیدا ہو چکا ہے. مگر آؤ تھوڑا ایک اور مسئلہ بھی کہتا ہوں. بازو والوں نے, کس نے؟ ان لوگوں کو دیکھ رہے گا,
ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں بازو والے. ہاں سبحان اللہ. بازو والوں نے کہا یہ نبی 40 سال کی عمر میں نبی بنے. کب بنے؟ 40 سال کی عمر میں نبی بنے. نعوذ باللہ. مگر اہل سنت کا عقیدہ دیکھو, نبی 40 سال کی عمر میں نعوذ باللہ نبی نہیں بنے, بلکہ نبی نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا ہے. نبی نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا ہے. ان لوگوں نے پوچھا کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ آؤ ہم بتاتے ہیں تم کو دلیل کیا ہے. پیارے بزرگوں اور دوستو, یہ آمنہ کا لال جب دنیا میں جلوگر ہوا تھا, حضرت آمنہ ارشاد فرماتی ہے دنیا کا ہر بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے ہر بچہ روتے روتے پیدا ہوا, مگر جب میرا لخت جگر آیا ہے, میرا پیارا آیا ہے, میرا لاڈلا آیا ہے, میرا نور آیا ہے, تو میں نے دیکھا وہ روتے ہوئے نہیں آیا ہے, وہ روتے ہوئے نہیں آیا ہے, وہ نہیں رو رہا تھا. مجھے بے چین ہوئی, بے قراری ہو رہی تھی کہ میرا پیارا کیوں نہیں روتا ہے, میرا لخت جگر کیوں نہیں روتا ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہے ماں جان نے کہا ہے کہ میں نے چاہا اپنے لاڈلے کا چہرہ دیکھ لوں کہ وہ رو کیوں نہیں رہا ہے, وہ رو کیوں نہیں رہا ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میں نے اپنے پیارے کو دیکھا ہے, اپنے لاڈلے کو دیکھا ہے, تو کیا دیکھتی ہوں, میرا لاڈلا اوروں کی طرح روتا ہوا نہیں, بلکہ اپنے رب کو سجدہ کرتے ہوئے پیدا ہوا. سرکار جب دنیا میں جلوگر ہوئے, حضرت آمنہ فرماتی ہے امام ابن حلبی نے, برہان الدین ابن حلبی علیہ الرحمن نے سیرت الحلبیہ میں اس بات کو نقل کیا ہے کہ آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میرا پیارا جب پیدا ہوا تو میں نے دیکھا وہ حالت سجدہ میں پیدا ہوا ہے, اور میں نے چاہا کہ اس سجدہ کرنے والے کا, اس ساجد کا چہرہ دیکھوں جو اپنے رب کو سجدہ کرتے جلوگر ہوا ہے. جب میں چہرہ دیکھنے کے لیے اس کے قریب جاتی ہوں تاکہ اپنے ہاتھوں سے ان کے چہرے اقدس کو اٹھاؤں اور چہرے کو دیکھ لوں, اس نورانی صورت کو دیکھ لوں جس کی قسم رب کھایا کرتا ہے, اس کو دیکھ لوں, ان زلف معمبری کے سر اقدس کو دیکھ لوں جس کا ذکر قرآن میں رب کریم فرماتا ہے. تو حضرت آمنہ نے کہا کہ میں نے چاہا کہ اپنے لاڈلے کا چہرہ دیکھوں. جب میں چہرہ دیکھنے کے لیے جب اپنے ہاتھوں کو ان کے قریب لے جاتی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں, ہونٹ جنبش لے رہے ہیں, ہونٹ ہل رہے ہیں, ہونٹ ہل رہے ہیں. میں نے سوچا چہرہ بعد میں دیکھتی ہوں, پہلے میرا پیارا کیا بول رہا ہے, میرا پیارا کیا بول رہا ہے, ذرا میں یہ دیکھتی ہوں. جب میں یہ سننے کے لیے اپنے کان ان کے گوشے, اپنے گوشے سماعت کو ان کے لبہائے مبارکہ کے قریب لے گئی تو کیا سنتی ہوں کہ میرا پیارا کہہ رہا ہے ربی حبلی امتی, ربی حبلی امتی, ربی حبلی امتی. لبہائے مبارکہ ہل رہے تھے, میں اپنے کانوں کو ان کے لبہائے مبارکہ کے قریب لے گئی تو میں نے سنا آپ فرما رہے تھے, آقا علیہ السلام کہہ رہے تھے ربی حبلی امتی. امتی جو لفظ ہے یاد رکھو, امتی کا معنی ہے میری امت, میری امت. ابھی آپ کو خطیب ہندوستان کا بیان سننا ہے, آپ سکون سے بیٹھو, اطمینان سے.
حضرت کا 3 گھنٹے بیان ہوں گا آج انشاءاللہ. بیٹھیں گے نا؟ اور میں 10 منٹ میں چھوڑ رہا ہوں. نہیں ایسا نہیں بولنا, چپ بیٹھو. پیارے بزرگوں اور دوستو سنو غور سے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اپنے لبہائے مبارکہ سے ربی حبلی امتی 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 کہہ رہے تھے. تو ذرا سوچو امتی کا معنی کیا ہے؟ میری امت. سبحان اللہ. اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے, میری امت کو میرے حوالے کر دے. اب ذرا پتا چلا کہ میری امت نبی نے کہا ہے. اب ذرا آؤ, اگر میں یہاں کسی بچے کو کھڑا کر کے بولوں یہ میرا پوترا ہے, آپ بولیں کیا مولانا اب بھی آپ کا 4 سال کا 6 سال کا بچہ نعت پڑھا, پھر اتنے بچے کو تم پوترا بول رہے ہیں, قصہ کیا؟ کسی کو پوترا بولنے کے لیے پہلے دادا دکھنا ضروری ہے. مول صاحب داڑھی میں 1 سفید بال نہیں آیا, بڈھے باتاں کہیں کو وہ نہیں. پوترا بولنے کے لیے دادا بننا, بغیر دادا بنے کے پوترا نہیں بول سکتے. کچھ بولنے کے لیے کچھ بننا ضروری ہے. بات سمجھ میں آئی؟ پیارے بزرگ اور دوستو, اور ایک مسئلہ, جو ایک 14 سال کا بچہ بولے بیٹے ادھر آؤ, ہاں انہیں بولا پہلے بابا بن بعد میں بیٹا بولتا, مگر کیونکہ 14 سال کا بچہ کسی کو بیٹا نہیں بول سکتا. پیارے بزرگ اور دوستو پتا کیا چلا؟ کسی کو بیٹا بولنے کے لیے باپ بننا ضروری ہے, کسی کو بیوی بولنے کے لیے شوہر بننا. آئندہ سے نکو بولو, سمجھنے والے سمجھ گئے. پیارے بزرگ اور دوستو غور کریے گا, غور کریے گا. کسی کو کچھ بولنے کے لیے کچھ بننا ضروری ہے. آپ کسی کو اگر پوترا بولے تو دادا ہونا ضروری ہے. آپ کسی کو نواسا بولے تو نانا ہونا ضروری ہے. آپ کسی کو اہلیہ بولے تو شوہر ہونا ضروری ہے. آپ اگر کسی کو بھائی بولے تو بھائی ہونا ضروری ہے. مگر خدا کی قسم میرا نبی جب دنیا میں آیا تو امتی 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 کہہ رہا تھا. میری امت وہی بول سکتا ہے جو نبی بن کے پیدا ہو رہا. اگر حضور نبی نہیں تھے تو امتی کیسا بول سکتے بھائی؟ نہیں. مولانا پوترا نہیں بول سکتے تو امتی کیسا بول سکتے؟ یاد رکھیے گا نبی نے امتی کہہ کے بتلا دیا ہے. آمینہ کے گھر میں جو چراغ جلوہ گر ہوا ہے, آمینہ کے گھر میں جو نور والا آیا ہے, جو جسمانی لباس بشریت پہن کر آیا ہے, اے دنیا والوں سنو, وہ عام انسانوں کی طرح عام بشر بن کے نہیں, عام آدمی بن کے نہیں, بلکہ اللہ کا نبی بن کے جلوہ گر ہوا ہے. حضور اللہ کا نبی بن کر آئے ہیں. اب آؤ پیارے بزرگوں اور دوستو پتا کیا چلا؟ حضور اس وقت نبی ہیں جب وہ جلوہ گر, حضور اس وقت نبی ہیں جب وہ پیدا ہوئے ہیں. 12 ربیع الاول کو جو ذات آئی ہے وہ نبی بن کے آئی ہے. اب آؤ نبی بن کے تو آئے, مگر یہ نبوت کب سے ہے؟ تھوڑا پیچھے چلتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی امت کیا کلمہ پڑھتی تھی؟ لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ. موسیٰ علیہ السلام کی امت لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ. ابراہیم علیہ السلام کی امت لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ. آدم علیہ السلام کی امت لا الہ الا اللہ آدم رسول اللہ. ہر کوئی کلمہ پڑھتا تھا تو اپنے نبیوں کے نام کا کلمہ پڑھتا تھا, مگر نبیوں کا کلمہ کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ کیا تھا؟ عیسیٰ پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. موسیٰ پڑھا کرتے تھے